اسی لیے ہمارا دربار میں نے گرج کے کہا تھا باغماری کی سرزمین پر آپ کے سامنے کیا، سالانہ عرس کل میں کہا تھا کہ ہمارا دربار کو وہابیوں سے کوئی ناتا نہیں، وہابیوں سے کوئی ناتا نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ جو نبی کی شان کو گھٹائے میرا ہو سکتا ہے؟ ارے جو آپ کے باپ کی شان کو گھٹائے کیا وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے؟ آپ کی ماں کے بارے میں کسی بھی بات کرے کیا وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو عرس کل کو زنا سے بدتر لکھا ہے، وقت آئے گا میں کتاب دکھاؤں گا، کن کن مولویوں نے کتاب لکھا وہ دکھاؤں گا، وقت آئے گا تب۔ ابھی نے صرف سن لیا جن جن مولویوں نے کتاب میں لکھا کہ عرس کرنا زنا سے بدتر ہے، نبی کی میلاد منانا کنہیا کے جنم دن کی طرح ہے، ان وہابیوں سے اذان گاچھی کا ماننے والوں کا رشتہ نہیں ہے، ان سے رشتہ ہمارا نہیں ہے۔ کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ سب ایک ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ کیا مشرک مومن ایک ہو سکتے ہیں؟ مشرک مومن ایک ہو سکتے ہیں؟ کیا سود کھانے والا حلال کھانے والا ایک ہو سکتا ہے؟ کیا نمازی بے نمازی ایک ہو سکتا ہے؟ ارے جب نمازی بے نمازی ایک نہیں ہو سکتا، حلال و حرام کھانے والا ایک نہیں ہو سکتا، بے ادب اور با ادب ایک نہیں ہو سکتا، تو بتاؤ جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا بولے تو؟ اور اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جائیں آپ، پیر و مرشد کی اتنی تعظیم ہے ہماری نظر میں، تو نبی کی تعظیم کتنی ہوگی؟ سبحان اللہ، نبی کی تعظیم کتنی ہوگی؟ ایک بات بتائیں آپ، بڑا دکھ ہوتا ہے، یہ مجلس کون کروا رہے ہیں؟ عالم خان صاحب۔ پیسہ کس کا لگا؟ عالم خان صاحب کا۔ مائک لایا، سارے رشتہ داروں کو دعوت دیا۔ پیسہ جانتے ہو یہ بڑی محنت کا پیسہ ہوتا ہے۔ ایک پیر بھائی جانتے ہیں، دربھنگہ کا پیر صاحب ہے، سال بھر وہ پیسے کو جمع کرتا ہے، بڑا غریب انسان ہے وہ، اور اس کے بعد یہ اس سے کل کرتا ہے، سال بھر نہ کسی سے چندہ لیتا ہے، کسی سے چندہ نہیں لیتا ہے، وہ مجلس سے اس سے کل کرتا ہے۔ اب بتاؤ یار، پیسہ کس کا؟ اور اس مجلس کی آڑ میں ہم دوسرے دھندے کریں، دوسری بات کو پھیلائیں، تو یاد رکھو یہاں تو ہم پھیلا لیں گے، مگر مرنے کے بعد ہم جیسے مولویوں کو جواب دینا ہوگا، قیامت کے دن جواب دینا ہوگا کہ تم نے اس امت کو کہاں کہاں گمراہ کیا، تم نے اس امت کو کیسی کسی راہیں دکھائی۔ قیامت کے دن جواب دینا ہوگا، پیر کو بھی جواب دینا ہوگا، مولویوں کو بھی جواب دینا ہوگا، سب جواب دے ہوں گے قیامت کے دن۔ میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار اذان گاشی رحمت اللہ علیہ اہل سنت و جماعت سے ان کا رشتہ ہے۔ اس کا کس سے رشتہ ہے؟ اہل سنت و جماعت سے رشتہ ہے۔ ہم سب سنی لوگ ہیں، کیا بولے تو؟ سنی ہے، اور صرف نام کا سنی نہیں بلکہ کام کا سنی ہے۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ، دعویٰ ہو سنی کا، فجر غائب ہو جائے، اثر غائب ہو جائے، بتاؤ یہی طریقہ ہے سنی کا؟ غوث اعظم نے کبھی نماز چھوڑی تھی؟ خواجہ اجمیری نے کبھی نماز چھوڑی تھی؟ صوفی نظام الدین اولیاء نے کبھی نماز چھوڑی تھی؟ جب وہ نہیں چھوڑی تو ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ سبحان اللہ بولے آپ حضرات۔ اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو چلا جاتا ہے وہ وہابی نہیں، عاشق رسول بن جاتا ہے، حسن کا دیوانہ بن جاتا ہے، حسین کا مستانہ بن جاتا ہے، سارے اولیاء کرام سے اس کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اور جب وہاں چلا جاتا ہے، جب وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو قادری فیض ملتا ہے، چشتی فیض ملتا ہے، نقشبندی فیض ملتا ہے۔ عزیزان محترم، ایسی بارگاہ ہندوستان میں چند ہی دکھا سکتے ہیں آپ، جہاں عرس ہوتا ہے تو عورتوں کا میلہ نہیں لگتا ہے، چادروں کی بزنس نہیں ہوتی ہے، بندہ جب باغماری کی گلیوں میں جاتا ہے تو نبی پر درود شریف پڑھتے ہوئے جاتا ہے، جب باغماری کی سرزمین میں داخل ہوتا ہے تو نبی پر درود شریف پڑھتے ہوئے۔ مجلس کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے مگر دیوانہ کہیں اور چلا کرتا ہے، لبوں پہ نعت مصطفیٰ ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پر درود شریف کیا ہے؟ یہی تو نعت مصطفیٰ ہے۔ درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ یہی تو محبت رسول کی نشانی ہے۔ عزیزان محترم، سرکار اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں میلاد شریف بھی ہوتی ہے۔ یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کو سنا رہا ہوں تاکہ ان کا کنفیوژن دور ہو جائے کہ جس دن سرور کائنات کی پیدائش ہوئی اس دن بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ
دربار شریف میں میلاد شریف ہوتی ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ کے نہیں بلکہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھا۔ مگر جب سارے لوگوں نے حقانی دربار کو، جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، جس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں، جب ان لوگوں نے وہابی کہنا ہمارے دربار کو شروع کر دیا، ہر جگہ گئے، تو مرشد کے پاس میں ہم لوگوں نے یہ بات کو رکھا، بڑے بڑے علماء کرام وہاں پہ تھے، کمیٹی کے سارے افراد لوگ وہاں پہ تھے، یہ صلاۃ السلام کے تعلق سے تو مرشد نے اجازت دی کہ سلام پڑھنا بدعت اچھے، سلام پڑھو، سلام مرشد کی اجازت ہے، غلام سرور کی اجازت نہیں بھیا۔ کس کی اجازت ہے بولیے تو؟ ہاں، مرشد کی اجازت ہے، اور مرشد کی اجازت کس کی اجازت؟ اللہ کی اجازت، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ ارے پڑھو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، میرے نبی پر درود بھی پڑھو، وسلموا تسلیما، سلام بھی بھیجو۔ قرآن سے جس کو انکار، وہ اسلام سے نکل گیا، بولے اسلام سے، بولے تو آپ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، درود و سلام جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی، جب صرف خدا تھا اس وقت بھی نبی پر درود و سلام تھا، اور ساری کائنات فنا ہو جائے گی اس وقت بھی نبی پر درود و سلام رہے گا، اسی لیے بھی یصلون علی النبی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ در رسول پہ قدسی سلام کرتے ہیں، یہ وہ کام ہے جو صبح و شام کرتے ہیں۔ میری زبان پر جب تک درود و سلام رہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خدا ہم سے ہم کلام رکھتا ہے۔ میری زبان پر جب تک درود و سلام رہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خدا ہم سے کلام رہتا ہے۔ نبی پر جو بندہ درود پڑھتا ہے، اس کا رشتہ اللہ سے بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا رشتہ نوری فرشتے سے بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ نبی پر اللہ سلام بھیج رہا ہے، نبی پر فرشتے سلام بھیج رہے ہیں۔ ایک بات بتائیے، آپ بیوی کو گھر میں جا کے سلام کرو، بیگم السلام علیکم، وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے؟ ساس سسرال جاتا ہے، ساسو ماں السلام علیکم، کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے؟ سسر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی اعتراض نہیں۔ باپ کو سلام، کوئی اعتراض نہیں۔ بیوی کو سلام، کوئی اعتراض نہیں۔ ارے بد نصیبو، نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھی جاتی ہے تو اعتراض کرتے ہو، یہ منافق کی پہچان ہے۔ کس کی پہچان ہے یہ منافق کی پہچان ہے۔ بیٹا باپ کو سلام کرے، محبت کی نشانی۔ توجہ کے ساتھ سننے آپ حضرات، ارے نماز میں کوئی جھگڑا تھوڑی کرتا ہے، پانچوں ٹائم نماز کو جھگڑا کر رہا بولیے تو انگوٹھا کیوں چومتے ہو، اس پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ بولیے تو؟ بیوی کو چومتا ہے، جھگڑا نہیں۔ کھانے کعبہ حجر اسود کو چومتا ہے، جھگڑا نہیں۔ پیر کو چومتا ہے، جھگڑا نہیں۔ نبی کا نام آیا انگوٹھا چومتا ہے، جھگڑا۔ تو نماز میں کوئی جھگڑا نہیں تو کرتا ہے جھگڑا، بولے تو زکات پہ کوئی جھگڑا نہیں، روزہ پہ کوئی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا ہے تو نبی پہ سلام پہ استغفر اللہ پڑھو یار۔ وہ نبی کی بارگاہ جہاں 70,000 فرشتے نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں، صبح کے ٹائم 70,000 فرشتے، شام کے ٹائم نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ امت کے اعمال صبح و شام نبی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ امت کے اعمال، امت کے کام نبی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اب سوچو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جو سلام بھیجتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ اب سلام مدینے سے آئے تو اس سے بڑا عاشق رسول کون ہو سکتا ہے بھائی؟ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ تو بتاؤ، بیٹا باپ کو سلام کرے، محبت کی نشانی۔ بیوی شوہر کو سلام کرے، شوہر بیوی کو سلام کرے، محبت کی نشانی۔ بولیے توجہ کا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سلام کو عام کرو، سینوں سے کینہ نکل جائے گا۔ سینوں سے کیا نکلے گا؟ سینوں سے کینہ نکل جائے گا۔ آج دیکھیں آپ، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے کہ نہیں؟ محلہ محلہ میں جھگڑا ہے، مولوی مولوی میں جھگڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ محبت سے ہم سلام نہیں کرتے، محبت سے ہم سلام
نبی فرماتے ہیں کہ البادی السلام ورجو من الکبر، جو پہلے سلام کرتا ہے اس کے اندر گھمنڈی نہیں ہوتا ہے، وہ تکبر سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی کی تاریخ پڑھیں آپ، میرے نبی کی سیرت کو پڑھیں آپ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک کے راستے سے گزرتے، چھوٹا مل جاتا چھوٹوں کو سلام کرتے، بڑا مل جاتا بڑوں کو سلام کرتے، امیر ہو چاہے غریب ہو، جو مل جاتا اس کو سلام کرتے، خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، نوکر کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اور نہ کالے میں نہ گورے میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہے نبی کی تاریخ، یہ ہے نبی کی سیرت۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کائنات کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ اسی لیے ہمیں چلنا ہے تو نبی کی راہ چلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، بیٹا باپ کو سلام کرے محبت کی نشانی، شوہر بیوی کو سلام کرے محبت کی نشانی، بھائی بھائی کو سلام کرے محبت کی نشانی۔ اسی طرح سے جو امتی نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے یہ محبت رسول کی نشانی ہے۔ اس کی نشانی بولیے تو محبت رسول کی نشانی۔ اے حقانیوں، آپ کو تو زیادہ نبی پر سلام پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ، زیادہ پڑھنا ہے، اور ہم پڑھتے ہیں، ہم کیا بولیے تو پڑھتے ہیں۔ مؤذن کھڑا ہوتا ہے درود شریف پڑھ کے کھڑا ہوتا ہے، سبحان اللہ، مؤذن کھڑا ہوتا ہے درود شریف پڑھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس سے زیادہ تو کوئی درود شریف نہیں پڑھتا۔ الحمدللہ سرکار اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسی بارگاہ ہے جہاں بندہ آ جاتا ہے تو مکمل نمازی بن جاتا ہے، سود سے بچ جاتا ہے، حرام کاری سے بچ جاتا ہے، زنا سے بچ جاتا ہے، جہیز سے بچ جاتا ہے، ہر برائیوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ تو میں پیغام دعوت دینا چاہوں گا کہ جو لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں، میں چاہوں گا اگر آپ کو زندہ ولی کی تلاش ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس ولی کے پاس نہ جائیں، مگر پانی پیو چھان کے پیر پکڑو پہچان کے مطابق۔ یہ تو ضرور کہوں گا کہ اس دور میں، اس دنیا میں جعلی پیر بہت نکلے ہوئے ہیں، جعلی پیر نکلے ہوئے ہیں، اور مرید کہتے ہیں ارے میرا پیر تو پہنچا ہوا ہے، لگتا ہے جہنم میں پہنچا ہوا ہے، کہاں پہنچا ہوا ہے؟ کہتا پیر ہمارا پہنچا ہوا ہے، نہ ایک ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے، ایک ٹائم کی نماز نہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، عورتوں کا مجمع، عورتوں کی بزنس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رحم فرمائے اس امت پر، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ جس کو اللہ نے اونچا مقام سے نوازا ہے، پہلے اس سے پوچھا جائے گا، کیا عالم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ عالم سے سوال کیے جائیں گے کہ ہم نے تجھے علم دیا، تو نے کیا کیا؟ قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اس کا پاؤں پل صراط کی طرف نہیں بڑھے گا جب تک کہ اسے 4 چیزوں کے تعلق سے سوال نہیں کیے جائیں۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزوں سے۔ سب سے پہلے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تجھے جوانی عطا کیا تھا، تم نے اس جوانی کو کہاں کہاں پہ گزارا، کہاں کہاں پہ گزارا؟ یہ نبی کی حدیث ہے، میں نے تجھے دولت سے نوازا تھا، اس دولت کو تم نے کہاں کہاں، کہاں سے کمایا اور کہاں سے خرچ کی، کہاں پہ خرچ کی، کس پہ لٹایا، اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ ہم نے تجھے علم سے نوازا، تم نے اس علم پہ کتنا عمل کیا، اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ ہم نے جسمانی طاقت دی، اس جسمانی طاقت کو کن کن گناہوں میں خرچ کی، اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اس وقت تک بندہ پل صراط سے پار نہیں کرے گا جب تک کہ ان 4 سوالات قیامت کے دن نہ ہو لیے جائیں۔ اسی لیے یہ جوانی، یہ زندگی نعمت ہے، اس نعمت کو آپ قدر کیجئے اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ بابا سے بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک رسول کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، سرکار اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا حسن حسین سے بھی محبت کرتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ، ایک مبارکبادی جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو امام حسن حسین کا وسیلہ لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کا وسیلہ بولیے تو دیکھیں، میں پڑھ کے سنا دے رہا ہوں آپ کو۔ الہی تیری رحیمی کریمی سے، تیرے الحج القیوم نام کے وسیلے سے، اور سرور کائنات فخر موجودات خاتم النبی شفیع المذنبین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے وسیلہ،
اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لیا ہے، 1,24,000 پیغمبروں کا وسیلہ۔ وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ کو، کس کو کہتے ہیں وسیلہ؟ اور بھائی جان کے یہاں، ان کے یہاں جانتے ہیں وسیلہ شرک ہے، کیا ہے بولیے تو؟ بھائی جان کے یہاں وسیلہ شرک ہے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں، نہ نبی کا وسیلہ نہ ولی کا وسیلہ۔ ارے بغیر وسیلہ کا ایک انسان دنیا میں نہیں آ سکتا۔ آ سکتا بولے؟ سمجھدار ہے تو سمجھ رہے ہوں گے آپ۔ آ سکتا بولیے تو؟ ایک انسان، اس کا وجود نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں۔ وسیلہ مینس ذریعہ، چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، حق کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر۔ اسی لیے ہمیں نماز ملی ہے تو محمد عربی کے وسیلے سے، قرآن ملا ہے تو محمد عربی کے وسیلے سے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، آج سلام پہ پابندی کیوں لگائی جا رہی معلوم ہے؟ ایک راز کی بات بول دیں آپ حضرات کو، بول دیں، بولیے، سنا رہا ہوں آپ کو۔ سلام پہ اس لیے پابندی لگائی جا رہی ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مردہ ہے، سنتے نہیں ہیں۔ بولے نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں نا نماز میں۔ تشہد پڑھنا ضروری ہے، ہر نمازی کو اس کو یاد رکھنا ضروری ہے بھائی جان، اس لیے کہ اگر آپ یاد نہیں رکھیں گے میرے عزیزوں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تشہد پڑھنا نماز میں واجب ہے، چاہے امام صاحب ہو چاہے مقتدی صاحب ہو۔ جب تک سلام نہیں پڑھے گا نبی پر نماز نہیں ہوگی۔ نماز بولیے تو؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب سلام نماز میں، جب یا نبی سلام پڑھ سکتے ہیں، ارے السلام علیکم ایھا النبی ہے کیا؟ یا نبی سلام ہی تو ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی کا مطلب کیا ہوا؟ اے نبی آپ پر سلام، سبحان اللہ، اے نبی آپ پر سلام۔ اور ایک بات یہ بتا دے رہے ہیں آپ کو کہ سلام مردوں کو نہیں کیا جاتا ہے، زندوں کو کیا جاتا ہے۔ کو کیا جاتا ہے بابو؟ سلام مردوں کو نہیں کیا جاتا ہے، زندوں کو کیا جاتا ہے۔ اور ہمارا نبی مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ کلمہ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود پوجنے کے لائق سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول تھے نہیں، رسول ہے، اور ہے وہی ہوگا جو زندہ ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، فقہ کا مسئلہ سنو، گواہی زندہ دیتا ہے، مردہ نہیں دیتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس معنی کیا ہوا؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، عبد بنے بندہ، اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ تو گواہی زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے گواہی نہیں ہے۔ میرا نبی زندہ، بولو میرا نبی، ہمارا خدا زندہ، ہمارا نبی زندہ، ہماری کتاب قرآن زندہ، جو ان کو مردہ کہے وہ خود مردہ۔ اسی لیے ولی کا ماننے والا کبھی نبی کو مردہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ بولو کہہ سکتا، بولے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ جب شہید زندہ تو نبی بھی زندہ۔ دیکھیں آپ عزیزان محترم، پیغمبروں کے وسیلہ سے گھبرا تو نہیں رہے آپ، گھبرا نہیں رہے؟ سننا چاہتے ہیں ہم بند کر دیں آپ، بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیے ہم تو بنگلہ نہیں بولتے ہیں، انشاءاللہ ہم سیکھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، دعا کیجئے ہم بنگلہ سیکھ لیں تاکہ ہم بھی آپ کو سمجھا سکیں۔ مگر یہ جو علاقہ ہے آپ کا پسپورا، جو میں 2 سال 3 سال سے آ رہا ہوں، ماشاءاللہ پڑھا لکھا علاقہ ہے اور ہندی اردو بھی سمجھتے ہیں سب، اور میں زیادہ گاڑھی اردو تو ہم بولتے نہیں کہ آپ سمجھ نہ پائیں آپ،
लखनऊ की उर्दू तो हम नहीं बोल रहे हैं आपके सामने में। देखिए, आप देखें, आप हकीकत को समझे। आप दरबार ले लो, पूरी बिल्डिंग ले लो, पूरी जायदाद ले लो, बेची तो बेचारा देवे क्या, सब कुछ ले लो, खुशी से कोई दे रहा है। यहाँ डिमांड नहीं कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ क्या बोलिए तो डिमांड 5 लाख 10 लाख डिमांड नहीं करते कि आलम साहब आ गए। बोलिए सुभान अल्लाह। आलम साहब बेटा का पैसे लिए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के बाद सुभान अल्लाह बोलिए। अरे मुरीद हो तो आलम है जैसे, बेटा का एक पैसा नहीं लिया। सुभान अल्लाह। एक तरफ पीर का दामन भी थामोगे और दूसरी तरफ बेटा के लिए फटफटवा भी लोगे। बोलो, फराहम आ गए मुरीद। जिस तरह सूद हराम, उसी तरह से जहेज लेना भी हराम। जहेज लेना बोलिए तो बोले इंशाअल्लाह हम जहेज नहीं लेंगे। आवाज आए जोर से, लेने का मन है इसीलिए आवाज धीमी है। बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम जहेज नहीं लेंगे। बताइए बेटी वाला हमसे कितना खुश होता होगा। बोलिए तो अच्छा मौलवी साहब हकानी दरबार में आया है। बोलिए कितना बेटी वाला, कम से कम 20-25 तो अब तक हो गया है। सुभान अल्लाह का बात है। और ये 20-25 थोड़ी है, जिस तरह से अजान गाछी का मानने वाला लाखों लाख लोग है ना भाई, 10,000 थोड़ी है, 20,000 थोड़ी है, उनके पूरी लाखों लाख। सुभान अल्लाह। उनके दीवाने, उनके मानने वाले पूरी दुनिया में है। वली का चाहने वाला पूरी दुनिया में हुआ करता है। बताओ, इंशाअल्लाह एक ऐसा वक्त आएगा, मेरे मुर्शिद भी तकरीर करते हैं बंगला ज़बान में, हम समझ लेते हैं। मेरे मुर्शिद भी जहेज के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? बोलिए आप हजरात, हमसे ज्यादा हर टाइम कर रहे हैं। जहेज के खिलाफ मेरे मुर्शिद की आवाज ये उठाना जरूरी है। जहेज एक लानत है, जहेज एक बर्बादी है, जहेज एक तबाही है जो मुस्लिम कौम को कैंसर से भी ज्यादा तबाह कर रहा है, कोरोना वायरस से भी ज्यादा तबाह कर रहा है। इसलिए हम इस कैंसर के खिलाफ, इस कोरोना वायरस के खिलाफ आवाज उठाएं कि न जहेज लेंगे, न किसी को लेने, न लेंगे और न लेने देंगे। हमारा दरबार जैसे सूद से पाक हो रहा है, उसी तरह जहेज से भी पाक होगा। और देवते रहिएगा। सिर्फ मौलवी साहब के कह देने से नहीं होगा। हम भी जहेज ले लिए भाई, नहीं लिए जहेज अल्हम्दुलिल्लाह। मिंबर पे हम बोले, मिंबर पे हम बोले जहेज हम ले लिए अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान सामने है, यह कुरान सामने है भाई, हमने जहेज नहीं लिया। कर्ज ले लिया मगर जहेज नहीं लिया। इसीलिए जहेज लेना हराम। फतवा शामी को उठाओ, फतवा लकीरी को उठाओ, लड़की से ली गई रकम रिश्वत है, रिश्वत हराम होता है। डिमांड, मैंने क्या बोला, डिमांड, ये हराम है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दरबार अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह जहेज से भी पाक साफ होगा। सुभान अल्लाह, जहेज से पाक साफ होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह तबारक व तआला आलम भाई की बेटी बेटा की जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। जिस निकाह में जहेज नहीं होता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत नसीब अता फरमाता है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि शादी अगर कोई इस नीयत से लड़की वालों से करता है कि बड़ा मालदार है, बड़ा पैसा वाला है, उससे हम शादी करेंगे। कोई लड़का ये सोचता है लड़की बड़ा पैसा वाली घर की है, हम उससे शादी करेंगे तो बड़े मालदार हो गए। मालदार वो नहीं होगा, फकीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो मोहताज हो जाएगा। इसलिए कि नबी फरमाते हैं जिसकी नीयत ये होगी कि हम मालदार हो जाएंगे, उसकी जिंदगी से बरकत खत्म हो जाएगी। क्या खत्म हो जाएगी? और जो इस नीयत से शादी करे, ऐ परवरदिगार मैं निकाह इस नीयत से कर रहा हूं कि दूसरी औरत की तरफ मेरी नजर न जाए, दूसरी औरत की तरफ मेरा ख्याल न जाए, मेरा नजर पाक हो जाए, मेरा दिमाग पाक हो जाए, मेरा सीना पाक हो जाए, मैं किसी औरत की तरफ झांकू ताकू नहीं। जो इस नीयत से शादी करता है, नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस लड़का और लड़की में बरकत अता फरमाएगा। लड़का और लड़की में क्या अता फरमाएगा? बरकत अता फरमाएगा। इसलिए शादी करो तो नेक लड़की तलाश करो, और बेटी का दमाद अगर तलाशना है तो नेक दमाद तलाश करो। क्या बोलिए? तो नेक दमाद को तलाश करो।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میری تقریر میں کسی کی غلطی گستاخی ہو چکی ہوگی، میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں، بابا سے بلند پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ یا خدا جسم میں جب تک میری جان رہے، یا خدا جسم میں جب تک میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ امیر موت کے وقت سلامت ہمارا ایمان، موت کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ حقانی دروشی کریں۔